الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة العنکبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين سلسلہ کلام کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا حصہ پنجم صبر و مصابرت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو 4 شرائط بیان ہوئی ہیں، وہ ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تو ہمارے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ ان مضامین صبر و مصابرت سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے 3 دروس کل کے کل ایک ہی سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی، اس کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ سورہ عنکبوت جو 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، چنانچہ اس کا پہلا درس اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس نوع کے صبر کی ضرورت تھی، جو شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس میں جس صبر محض کی ضرورت تھی، ابھی ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی، مصابرت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا، صبر تھا، جھیلو برداشت کرو، تحمل، استقامت، سب ڈٹے رہو، جمے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہے کہ جن پر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع مشتمل۔ دوسرا درس اس حصے کا اسی سورہ مبارکہ کے 3 رکوعوں میں سے منتخب آیات پر مشتمل تھا۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع کی وہ آیات جن میں سابق انبیاء اور رسل کے جو حالات تھے اور ان کا جو معاملہ ان کی قوموں کی طرف سے انہیں جو صورتحال پیش آتی رہی، یہی تب وہ مصابرت، یہی حالات تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، ستیدہ کار رہا ہے اول تے تا امروز سراغ مصطفی تھے شرار بولا بھی۔ تو انبیاء اور رسول کے جو حالات بیان ہوئے، ان میں بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آئیں
کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یونیورسل ٹروتھس ہے، ابدی حقائق، ان میں گویا کہ قابل تقلید مثالیں تھیں مسلمانان مکہ کے لیے، اہل ایمان جو مکے میں انہی حالات سے دوچار سے، تو ان کے سامنے آئینہ رکھا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اس کوچے میں آئے ہیں، اس کوچے کے رہنموں کو انہی حالات سے سابقہ پیش آتا رہا ہے، اور یہ ہے ان کا اسوہ، یہ ہے ان کی مثال۔ چنانچہ ہم نے ان 3 رکوعوں میں سے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کیا۔ درس توم جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخری 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، 5واں، 7واں اور 7واں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کل 25 آیات ہیں ان 3 رکوعوں میں، اور ان میں 2 مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں یا گندھی ہوئی ہیں یا بٹی ہوئی ہیں، مسلسل ڈورے ہیں، لیکن چونکہ ان کو بٹ دیا گیا ہے لہٰذا وہ مضامین بار بار آ رہے ہیں، ایک مضمون آ گیا پھر دوسرا آ گیا، پھر پہلا آ گیا پھر دوسرا آ گیا، اور یہ اسلوب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت عام۔ وہ 2 لڑیاں کیا ہے کہ ایک طرف تو خطاب ہے مسلمانوں سے، انہیں ہدایات دی جا رہی ہے کہ ان حالات میں تمہارے لیے تمہارے صبر کا سہارا کون سا ہے، تمہاری کامیابی کے لوازم کون سے ہیں، تمہیں کیا احتیاطیں ملول رکھنی چاہیے۔ یہ تو گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوا، ساتھ ہی کفار اور مشرکین سے بھی خطاب چل رہا ہے۔ وہی جو بنیادی مضامین ہے قرآن کے جو مکی صورتوں کے ہیں، توحید، معاد اور رسالت، انہی پر مشرکین و کفار مکہ کے ساتھ جو رد و قدح ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور مکے کے دور کے وسط متعلق ہے، لہذا وہی 3 مضامین یہاں بھی آئے ہیں۔ تو ایک طرف تو خطاب میں کفار و مشرکین یہ لڑی ہے، اور ایک لڑی اہل ایمان پہ خطاب۔ ان میں جو تجزیہ میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہ کہ 11 آیات ہے جو اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل، اور 14 آیات ہے کہ جن کا روح سخن اور جن میں خطاب جو ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے۔ آج میں نے مزید غور کیا تو اس کی ایک صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ 10 آیات میں تو خطاب ہے کلیتاً ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے، 13 آیات میں خطاب ہے کلیتاً ایکسکلوسیولی کفار و مشرکین۔ البتہ 2 آیات ایسی ہیں جو درمیان میں آئی ہے اور ان کے دونوں رخ نے، ان کا ایک رخ اہل ایمان سے خطاب پر بھی مشتمل ہے اور ایک رخ جو ہے وہ کفار و مشرکین سے خطاب پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ہم پچھلی نشست میں پہلا رکوع جو ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے، اس میں 2 آیتیں وہ تھی کہ جس میں خطاب جو ہے کلیتاً مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت یہ کہ اے مسلمانوں تمہارے صبر کے لیے اور استقامت کے لیے اصل بنیاد ہے تعلق مع اللہ، اس کے لیے تلاوت قرآن، اقامت الصلاۃ اور دوام ذکر، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تم اہتمام کرو تو اللہ کے ساتھ تمہارا ذہنی، قلبی رشتہ اور روحانی تعلق استوار رہے گا، اور یہی تمہارے صبر کی اصل بنیاد ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دوسری آیت پھر ایکسکلوسیو مسلمانوں سے ہدایت پر مشتمل تھی کہ اپنے اسلوب دعوت میں شائستگی اور نرمی اختیار کرو۔ ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو پرووک کریں گے، مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے، تم اگر مشتعل ہو گئے تو گویا کہ ان کی کامیابی ہوگی، لہذا شائستگی کے ساتھ اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرو، خاص طور پر اہل کتاب کو، اور کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو اس کے ساتھ جو چیزیں کو قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہو، جو بھی اقدار مشترک ہو انہیں اجاگر کرو، کوئی ماغل اتفاق چیزیں جو ہے ان کو سامنے لاؤ، اس سے گفتگو کا آغاز کرو، اس سے یہ ہے کہ گفتگو مفید ہوگی، مؤثر ہوگی، نتیجہ خیز ہو۔ تیسری آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ برزخی آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس آیت کا ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہدایت پہلی مرتبہ تمہیں مل رہی، یہ قرآن مجید ایک سلسلہ کتب کی آخری کڑی ہے۔ اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، اس سے پہلے انجیل نازل ہوئی، اس سے پہلے ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، زبر الاولین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، صحف الاولیٰ کا ذکر ہے، تو یوں کہو کہ یہ ہمارا یہی سلسلہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ گویا کہ رخ اس کا ہوا، لیکن اس کے بعد بقیہ جو 4 آیات ہیں ان میں اب خطاب کا رخ تھا کفار و مشرکین سے طرف۔
کیونکہ اس میں مضمون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں معجزے دکھائے گا، نشانیاں دکھائی جائیں۔ ایک جواب تو انہیں یہ دیا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ معجزوں کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دکھاتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ معجزہ اللہ ہی دکھاتا رہا ہے، اس رسول کے ضمن میں بھی دکھاتا رہا ہے۔ انما الآیات عند اللہ، میری حیثیت صرف خبردار کرنے والے کی ہے، وانما انا نذیر مبین، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر تمہیں معجزہ ہی درکار ہے، حقیقتاً تمہیں کوئی دلیل مطلوب ہے، کوئی ثبوت درکار ہے، تو کیا اس قرآن سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہے کہ وہ نہ لکھے پڑھے تھے، نہ اس سے پہلے وہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ انہوں نے انشا پردازی کی کبھی کوئی مشق کی، نہ کبھی خطابت کی مشق کی، نہ انہوں نے کبھی شعر کہنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی دیوان مرتب کیا۔ اے نبی، نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب یہ چیز گویا کہ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں ان سے کہا جا رہا کہ عقل کے اندھو، اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا کہ وہ امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اولم یکفی لہم انا انزلنا الیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ اگر تو دلیل درکار تھی تو اس سے بڑھ کر دلیل کوئی اور نہیں۔ تو یہ ہے وہ مضمون کہ جو پہلے رکوع میں آ چکا۔ اب آج جو 9 آیات تلاوت کی گئی، ان میں سے بھی یوں سمجھیے کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ مضمون جو ہے خطاب مشرکین، کفار و مشرکین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کی 5 آیات جو ہے وہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اور اس 5ویں حصے کا جو اصل موضوع ہے صبر اور مطابرت، اس پر وہ بہت اہم مقام ہے۔ 5 آیات ان 9 آیات میں سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی۔ پہلی 4 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلے رکوع میں بھی تھا۔ رسالت کے لیے دلیل مانی گئی تھی، حضور کے نبوت کے لیے ثبوت مانگا گیا تھا۔ 2 جواب تو پچھلے رکوع میں آ چکے۔ معجزے کل کے کل اللہ سے ہاتھ میں ہے، اسی کی مشیت سے دکھائے جاتے رہے، اور میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ میری حیثیت ایک نذیر کی ہے، خبردار کرنے والی۔ دوسرے یہ کہ اگر معجزہ درکار ہی ہے تو قرآن سے بڑا اور معجزہ کون سا تمہیں مطلوب؟ دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں۔ لیکن اب آ رہی ہے وہ دلیل جسے اہل منطق کہتے ہیں کہ یہ خطابی دلیل ہے، اذعانی دلیل ہے۔ یہ دلیل منطقی دلیل نہیں ہے، لیکن خطابی دلیل کے اندر ہمیشہ جو متکلم ہوتا ہے اس کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور سے کہا گیا ہے نبی کہہ لیجئے کہ مجھے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے۔ اب یہ کوئی دلیل تو نہ بنی، منطقی اعتبار سے دلیل نہیں، لیکن دلیل کیوں ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس پر جھوٹ کا الزام اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی نہیں لگایا۔ تو خطابی دلیل میں، اذعانی دلیل میں جو اصل وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی شخصیت، اس کی سیرت و کردار کا ہے۔ چنانچہ وہ بات آئی قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے مابین بطور گواہ۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس نے میری طرف وحی نازل کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ لو۔ کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں باطل کی، یہاں لفظ ایمان جو ہے اس کے لغوی معنی میں آیا ہے۔ آمنا کے بعد با کا تلا جب آتا ہے، آمنا بے یا آمنا لے، لام کا تلا آئے یا با کا تلا آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ چیز کی تصدیق کر لو۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں باطل کی، وکفروا باللہ، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے پانے والے۔ گویا کہ یہاں وہ 3 دلیلیں مکمل ہو گئیں کہ جو رسالت کے ضمن میں جو دلیل مانگی گئی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، اس کا جو جواب ہے وہ یہاں مکمل دے دیا۔ اب آگے چل رہی ہے بات عذاب کے ضمن میں، اس لیے کہ ہر رسول نے جب بھی وہ اپنی قوم کی طرف، امت کی طرف آیا، اس نے 2 عذابوں کی خبر بھی۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، رد کر دو گے، تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہو۔ تو 2 عذابوں کی خبر چونکہ دی جاتی رہی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ،
اے نبی یہ آگ سے عذاب کی جلبی مچا رہے، لے آؤ عذاب۔ یہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو، عذاب آئے گا، پکڑ ہوگی، غریب تو لے آؤ وہ عذاب۔ یہ گویا کہ جھنجلا کر اور بہت ہی ہر اعتبار سے زچ ہو کر ان کا یہ انداز ہوتا تھا۔ یہ عام سمجھ میں آ سکتی ہے بات، یہ آج کل بھی یہ انداز اب دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بیت النزاع چلی آ رہی ہو تو کوئی شخص جو ہے بالآخر یہ انداز اختیار کر لیتا ہے، لے آؤ بھائی وہ عذاب، تنگ آ گئے ہم، ہمارے کان پک گئے سن سن کر، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ تھا، ہم تو تمہیں رد کر چکے، ہم نے کفر کیا، ہم انکار کر رہے، اب وہ لے آؤ عذاب۔ تو اب اس کا پہلا جواب آ رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اور اگر ایک وقت معین نہ ہوتا، یہ بہت اہم ہے اصل میں یہ مقام، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے جب کہ اس کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا ایک مہلت معین ہو جاتی، اس مہلت سے پہلے عذاب نہیں آتا، یہاں تک کہ چاہے اہل ایمان اور اس وقت کے اللہ کے رسول بھی، فرض کیجئے، بالفرض کہہ رہا ہوں، اگر ان کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اب حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی اور انکار کی، انتہا ہو گئی ہے، اب عذاب آ جانا چاہیے، تو ان سے بھی کہا جاتا اللہ جلدی نہ کیے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، خود حضور سے کہا گیا اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیے، ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ہماری اپنی حکمت اور مشیت میں وقت معین ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو پھر بھی میں نے کہا بالفرض کے درجے میں ہم کہیں گے، بہت سے مسلمانوں کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ آخر کب تک چھوٹتی جائے گی، کیسے کس طرح سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے، کیسے اس بدبخت نے حضرت یاسر کو شہید کیا، کیا خلوق حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کر رہا ہے، کیا خلوق جو ہے خباب بن الارض کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نام لیوا ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، محمد کے نام لیوا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، بڑا پیارا شعر ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر شیر جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، اے اللہ تو قادر ہے اور تو عادی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تیرے نام لیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ظالم جو تیرا انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، ان کو تو نے چھوٹ دے رکھی ہے، چھوٹ کب تک ہو؟ چنانچہ اس آیت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کے حوالے سے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو حالات تم پر آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آ چکے، ان پر مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، کوفت اٹھانی پڑی، انہیں ستایا گیا، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کی خود تھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے۔ تو یہ کیفیت یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ جھنجلا کر کہتے تھے کہ لے آئیے عذاب، اب ہم پہلے آ گئے ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ آخر کب تک ڈھیل دی جائے گی، ڈھیل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ مَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا۔ ابھی اے نبی ان کو یہ ذرا مہلت، امْهِلْهُمْ، ان کو مہلت دیجیے۔ تو 12 ٹک کا جواب دیا جا رہا ہے، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اگر وقت معین نہ ہوتا اللہ کی مشیت میں، اللہ کی تقدیر میں، تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اور اس کے ضمن میں ایک آیت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، یہ قاعدہ کلیہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں بہت کلیئرلی انشیٹ ہوا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل ہے مسمى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر وہ مؤخر بھی کی جا سکے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اس سے ایک گھڑی بھی، لیکن اسی طرح وہ آگے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت معین اللہ کی طرف سے جو طے شدہ ہے وہ اٹل ہے، وہ تو رہے گا، نہ پہلے آئے گا اور نہ وہ کہیں پھر بعد میں مؤخر کیا جا سکے گا۔ دوسرا جواب دیا گیا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تو آئے گا تو اچانک آئے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ کدھر پہ عذاب آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے قدموں تلے سے عذاب کے قوطے پھوٹ پڑے، زمین اٹ جائے، یہ شک ہو جائے، جیسے قارون جو ہے
ان کو اس کو منہم من خسفنا بہ الارض، اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آتی تھی، ان میں وہ بھی ہے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں وہ بھی ہے فارت تنور، کہ تنور جو ہے اس سے پانی بہ نکلا ہے اور سیلاب آیا اور سیلاب سے غرق ہو گئی قوم۔ تو ہم یہاں سے بھی لے آئے تھے، انہیں گمان نہیں ہوگا لیکن آئے گا اچانک۔ آج ہی بڑا پیارا جملہ اخبار میں تھا، صدر اسحاق صاحب نے کہا ہے مارشل لاء کے بارے میں کہ مارشل لاء کبھی دستک دے کر نہیں آیا کرتا، بالکل وہی انداز ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا جب آتا ہے تو وہ کوئی وارننگ دے کر نہیں آتا، وہ تو جب آتا اچانک آتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی قسمیں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا فيذيق بعضهم بعض بعض۔ کہہ دیجئے نبی کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تم پر عذاب لے آئے، چاہے تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آ جائے، تو ایسی زوردار بارش آئے اسی سے جو ہے ایک سیلاب کی شکل بن جائے، یا تمہارے قدموں کے پیچھے سے آئے، زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، تم دھک جاؤ، اس میں زلزلہ آ جائے، یا پانی ہی کے تھوتے جو ہے وہ زمین کے اندر سے ابل پڑے، یا یہ کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ٹکرا سی اور ایک کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے۔ اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب نابی کرنا پڑے اور نہ زمین سے کوئی عذاب نابی کرنا، آپس ہی میں ٹکرا کرے دوسرے کو ہلاک کر۔ اس کے بعد فرمایا یستعجلونک بالعذاب۔ اب دیکھتی میں نے عرض کیا تھا کہ دو عذابوں کی خبریں آتی رہے، اور یہاں ان الفاظ کو ریپیٹ کر کے قرآن مجید کے اسی اسلوب پر غور کرنے سے یہ باتیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں، ورنہ یہاں پر اس انداز میں نہیں جو ہمارا تکنیکی انداز ہوتا ہے۔ یہ مضمون اس طور سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نبی نے آ کر دو عذابوں کی خبر دی ہے، پہلا عذاب یہ اور دوسرا عذاب یہ ہمارا ایک انداز ہے، اسلوب ہے تکنیک کا، تالیف کا، مضمون نگاری کا، انشاء کا، قرآن کا اپنا انداز، اس میں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ تو خطبے کا ایک انداز ہے، ایک خطیب جو ہے وہ اپنے بہاؤ کے اندر چلا جا رہا ہے، اب یہ کہ آپ اس کے بٹوین دی لائن وہ اصولوں کو پھر اس سے اخذ کریں، متنبت کریں۔ تو یہاں جو دو مرتبہ آیا یہ تھی بنا پر کہ اصل میں دو عذابوں کی ہمیشہ حضرتوں نے خبر کی۔ ایک عذاب اسپی تال، 21 سال بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا کسی قوم کو، نسیم منسیہ کر دینا، یہ دنیا میں آیا ہے، قوم کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، کالم یغنو پیا ایسے ہو جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، جیسے یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی ہے، ان کے محل اور مسکن نظر آ رہے ہیں، بسنے والے کہیں نظر نہ آئے، مکین نظر نہ آئے، مکان رہ جائے، یا جیسے کہا گیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہ عذاب دنیا کا تھا۔ دوسرا عذاب آخرت کا آپ دیکھیے، یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے ان کافروں کا۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ اصل میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا، بتا اوقات جیسے کہ بڑی آسانی سے کمی میں آ جائے گی بات، فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کسی شخص کے جسم کے اندر کینسر کا آغاز ہو چکا، اسے پتہ بھی نہیں، وہ بڑا حساس بشاس گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، دنیا کے جتیوں میں مگن ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا قیامت اس کے جسم کے اندر شروع ہو چکی ہے، اسے معلوم ہو۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی بستی جو ہے وہ بڑی سادہ و پرہا ہو، حالانکہ کوئی جو ہے سیلاب عظیم چلا آ رہا ہو، اسے معلوم بھی نہ۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، وہ جہلم میں جو سیلاب آیا ہے اچانک، جب منگلہ کا بند جو ہے وہ کچھ کھولا گیا ہے، تو اب اندازہ کیجیے کس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان جو ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں، درا حالے کہ اس کی موت اس کا گھیراؤ کر چکی، اس کے لیے عذاب جو ہے اسے اپنے احاطے میں لے چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی سامنے بات نہیں آئی ہے اس لیے آدمی جتائی کے قاتل کا انکار کر رہا ہے۔ تو فرمائے استعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، جہنم تو ان کا گھیرا کیے ہوئے ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے ان کا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اب یہاں بھی دیکھیے تیسرا جواب جو ہے یہ در حقیقت وہی اذعانی اور خطابی جواب، اس لیے کہ یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے کوئی دلیل منطقی، کوئی حصی دلیل نہیں دی جاتی، یہ وہی اذعانی انداز ہے، خطابی انداز ہے، غیب کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے۔ جس دن کہ وہ عذاب ان کو یوم یغشاہ ڈھانپ لے گا، من فوقہم و من تحت ارجلہم، ان کے اوپر تھے اور ان کے قدموں کے نیچے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے تھے، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ کہے گا کہ اب چکھو اپنے اعمال کا بدلہ، اپنے کرتوتوں کا بدلہ چکھو۔
یہاں وہ 4 آیتیں جو آج میں نے عرض کیا تھا، ظاہر ہے یہ سارا خطاب جو ہے مشرکین کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان تو ان تمام باتوں پر ایمان لائے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطبیق کی تھی تو ان باتوں کو باندھ کے، لیکن اب آ رہا ہے 5 آیات میں خطاب اہل ایمان۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ خاص اسلوب ہے خطاب کا، انتہائی شفقت، انتہائی ایک التفات کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ یہ انداز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ آغاز میں بڑی مغایرت کا انداز، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یا لوگوں نے یہ سمجھا تھا لے ٹھوک جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ نہیں مان لے رہا ہے۔ یہاں خطاب ہے، اور خطاب بھی کیسے شفقت کے ساتھ، کس قدر نرمیت کے اندر ہے، کتنی دلجوئی کا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ ایک پوائنٹ میں نے بارہا نوٹ کرایا ہے، دلچسپی کی بات ہے، پورے مکی قرآن میں کم سے کم ان صورتوں میں کہ جن کا مکی ہونا متفق علیہ ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب نہیں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا اہل ایمان کو، مد بھی دوڑ گیا، جبکہ ان کی حیثیت امت کی بن چکی ہے، تشکیل امت ہو گئی ہے۔ تحویل قبلہ جو ہے در حقیقت وہ اس امت کی کورونیشن کی علامت تھی کہ سابقہ امت معزول، اس کا قبلہ منتوع، نئی امت جو اس قبلے کے گرد وجود میں آئی ہے اب وہ فائد کی گئی جگہ پر، یہ کورونیشن تھی، یہ تاج پوشی۔ اور امت مسلمہ سے خطاب کے لیے صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس سے پہلے جو ہے مکی قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ یہ انداز جو ہے یہاں پر ملا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہیں۔ اور یہ التفات اور شفقت کا صیغہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ خاص طور پر سورہ زمر میں بہت مرتبہ آیا، چنانچہ اسی کی وہ بڑی مشہور آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، غفلت میں زندگی گزاری ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے کچھ غلط عادات بھی پڑ گئی ہیں، کچھ غلط عادتیں جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ستم کیا، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمتی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خلوص کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ احد کے برابر پہاڑ جتنے جو ہے وہ گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ہم وزن اور اسی کے مثل جو ہے اپنی مغفرت لے کر آ جائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ وہاں شرک کا مفہوم جو ہے وہ محدود معنی میں نہیں سامنے رکھنا چاہیے، پورے اپنے سارے جمیع تصورات کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ اسی سورہ مبارکہ میں یا عباد الذین آمنوا کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو 10ویں آیت میں یا عباد فاتقون، ہے میرے بندو پس تقوی اختیار کرو، یہ آیت نمبر 16 میں فبشر عبادی، اے نبی بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو۔ تو یہ انداز سورہ زمر میں 4 جگہ آیا ہے، باقی یہ کہ پورے مکی قرآن میں صرف یہ آیت ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فایای فاعبدون۔ اس میں اصل میں خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہجرت کی طرف ترغیب دلائی جا رہی، یا ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا۔ دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے، لہذا اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر پاؤ، وہاں کے لوگ تمہیں اس کی آزادی نہ دیں، اجازت نہ دیں، تو اس زمین سے بندھے ہوئے نہ رہو، اپنے وطن کے بندھن جو ہے اس کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں مت باندھو، اس زمین کو خیر بات کہو، اور میری زمین جو ہے کشادہ ہے، اس کے اندر کہیں اور جاؤ لیکن بندگی میری کہی۔ یعنی ہر انسان کی کوئی پرائرٹی ہے، پرائرٹی نمبر 1 اگر یہ کہ رہنا تو یہی ہے، یہ وطن ہے، کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں اگر یہاں رہ کر اللہ کی بندگی کر سکوں گا تو کروں گا، نہیں کر سکتا تو مجبوری ہے، کیا کروں؟ اب مجھے غیر اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس جگہ کے ساتھ تو میں بندھا ہوا ہوں۔ تم زمین کے ساتھ نہ بندھو، اللہ کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر یہاں رہ کر تمہارے لیے
خدائے واحد کی بندگی جو ہے ناممکن بنا دی گئی ہے، وہ اس کو خیر بات کہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فایای فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو۔ تمہاری پرائرٹی، یہ مرزا منور صاحب کہا کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ مسلم کلچر یہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے بمقابلہ ہندو کلچر کے، وہ ارتھ باؤنڈ ہے۔ ہندوؤں کا تو ذہن ہی یہ ہے کہ زمین، دھرتی، ماتا، زمین سے تعلق، اور نہ صرف ہندوؤں کا، باقی بھی دنیا میں عام قوموں کا وطن گویا کہ معبود کے درجے ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اکا ہے وہ مذہب کا کپڑ ہے۔ آج کی دنیا میں نیشنلزم جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس نے وطن کو معبود بنا لیا۔ لیکن یہ کہ علامہ اقبالی نے ایک جگہ کہا ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترک وطن، وطن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے اصل شے۔ اگر وطن میں رہ کر سکو تو ہونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اللہ کے دامن سے بندے ہونے کی وجہ سے وطن کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فایای فاعبدون۔ تو پہلی ہدایت تو یہ آئی، اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں تو ایک ترغیب کا انداز ہے، وہ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں حکم نہیں ہے، بڑے ہی پیارے انداز میں ملائمت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اشارہ کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، 2 قافلوں میں مسلمان رہے، لیکن یہ ہجرت واجب نہیں تھی۔ ایک وقت پھر وہ آیا ہے جب کہ ہجرت فرق ہو، اور میں چاہتا ہوں آج ذرا وقت تو اس میں تھوڑا سا لگ جائے گا، لیکن یہ کہ وہ 4 آیات جو ہے قرآن مجید میں جو نہایت اہم، جبکہ ہجرت واجب چیز ہے، یہ فرق چیز ہے، اس کا بھی کم سے کم ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا، یہ آیت نمبر 89 ہے سورہ نساء کی، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کہ اے مسلمانوں، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان سے تمہاری کوئی دوستی اب نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ کہ ایک اور مقام پر تو بہت ہی زیادہ کھلی بات ہے، سورہ انفال میں جو کہی گئی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اے مسلمانوں جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ان کا تمہارے اوپر حق نہیں۔ اگرچہ ایک اجازت دی گئی، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر وہ تم سے دین میں مدد کے تعلق ہو تو مدد تم کرو، تم پر لازم ہے کہ مدد کرو، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے مابین کو معاہدہ۔ یہ آیات اور یہ وہ قوانین ہیں ہمارے دین کے جن کو آج دنیا میں بالکل نظر انداز کر رہے لوگ۔ دنیا کا عام معمول ہے، اوپر قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہے، معاہدے بھی ہیں، بڑی دوستیاں بھی ہیں، بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ معاہدے ہو رہے ہیں، اندر خانے جو کچھ ہو رہا وہ ساری دنیا کو معلوم۔ یہ معاملہ اصل میں جو بھی آج کی دنیا کا چلن ہے وہی ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ چلو تم ادھر کو ہوا اجرت، جبکہ قرآن مجید نے صاف روکا گیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کوئی اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے خیانت کا، فَامْكِثْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پہلے ان کا وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، پھر اقدام کرو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تعلقات بھی ہیں، اوپر سے دوستیاں بھی ہیں، اوپر سے خیر سگالی بھی ہے، اوپر سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہے، اور اندر خانے جو ہے ان کے خلاف اقدام بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے طبق الاصراح سے کہا گیا، کسی بستی میں مسلمان ہیں، کسی قبیلے میں لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، یہ ان کا جرم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمان تو ہے۔ اے مسلمانوں اگر تم سے وہ مدد کے طالب ہو تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، الا یہ کہ اس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو۔ اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، پھر بھی وہاں کوئی مسلمان ہے، وہ خود ہجرت نہیں کر رہا اور اس کو وہ قبیلہ ستا رہا ہے، ان کی مدد نہیں کر پڑتے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ یہ صریح قوانین ہے جو دین نے دیے، یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے جو سورہ نساء میں فرمایا گیا، إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو کہیں گے
یہ کس حال میں تم لوگ تھے؟ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ہم پر دوسروں کا جو ہے وہ بالادستی انہیں حاصل تھی۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، وہی الفاظ آ گئے۔ تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ کیا بڑی تنگ زمین تھی اللہ کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس پہ ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اس میں مستثنیٰ ہوں گے صرف وہ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، بچے اور عورتیں کہ جن کو نہ تو راستے کا علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس سفر کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ موجود۔ یہ معذورین جو ہے یہ تو مستثنیٰ ہوں گے اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب سے۔ لیکن جو شخص صحت مند بھی ہو، جو ذریعہ بھی رکھتا ہو سفر کا، جس کو راستہ بھی معلوم ہو، پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے، تو ہجرت نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے فرمایا یہ مستضعفین، یہ کمزور، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ عورتیں جن کے پاس سفر کا ذریعہ نہیں، یا یہ لوگ کہ جو راستہ بھی نہیں جانتے، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا زمین میں ہر طرح کی وسعتیں دیکھے گا اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ہے موجود پائے گا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، راستے ہی میں اسے موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا۔ یہ الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وہ تو اللہ کے ذمے ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اس ضمن میں حضرت علی کے بھی دو اشعار بہت پیارے ہیں۔ بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت لکم ارض الفتیح، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ کا رزق جو ہے زمین میں بہت پھیلا ہوا ہے، تو کہہ دو ان لوگوں سے جو اپنی بے عزتی کے باوجود بیٹھے ہوئے کسی ایک جگہ پر، ان کی توہین بھی ہو رہی ہے، اہانت بھی ہو رہی ہے، بے عزتی بھی ہو رہی ہے، لیکن بیٹھے ایک جگہ پر، اس جگہ سے گویا کہ ارتھ باؤنڈ، گویا کہ بگے ہوئے اس جگہ سے، ان سے کہہ دو کہ جب کوئی ایک جگہ تم پر سنگ پڑ جائے اسے چھوڑو اور اللہ کی زمین میں کہیں اور ٹھکانہ کرا۔ تو پہلی بات تو یہ آئی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ دوسری بات دیکھیے، صبر و متابرت سے انسان جب کنی کتراتا ہے، اگر کہیں پشپائی اختیار کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ موت سے قرار۔ موت سب سے زیادہ انسان کے لیے ناپسندیدہ شے، جبکہ ایک مومن کے لیے اس کے نقطۂ نظر کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو موت کا مزہ ہے یہ تو ہر جان کو چکھنا ہی چکھنا ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی، کب تک ٹال لو گے اس کو؟ وہ موت تو آ کر رہے۔ بلکہ دوسرے مقامات پر مدنی صورتوں میں تو یہ ہے کہ چاہے تم ایسے قلعوں میں جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، مشیدہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پورے اس کا آپ نے اہتمام کر لیا ہو، پہرے بٹھا دیے ہو، ہر طرح کے باڈی گارڈ مکلہ موجود ہو، موت تو وہاں بھی آ لے۔ اسی کو ہم پڑھ چکے سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو خود آ کر تم سے ملاقات کرنے کی، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، موت سے قرار ممکن نہیں۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اندیشہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو ہے وہ تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے، یہ تر نوالا ہے، لختر خان پہ جیسے کہ کھانا جانے کے بعد سے کوئی بلاتا ہے آئیے مہمانوں کو، کہتا آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، ایسے ہی اقوام آدم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی، تداعی علیکم الامم،
تو صحابہ نے پوچھا کہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کی وجہ کہ تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاڑ دھکار اور جھاگ سے زیادہ لے رہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو اوپر دو سے جھاگ ہوتا ہے، یا یہ کہ گھاگ پوچھ دو کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، فتوہ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ بیماری کیا ہے، وہ وہن جو ہے جو آپ نے فرمایا وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت کی ناپسندیدگی۔ کراہیت کہتے ہیں ایسی شے جس سے ناپسندیدگی ہے، تو موت کی ناپسندیدگی بندہ مومن کے لیے یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ نشان مرد مومن باتم ہوئم، جو مر گایا تمتو پر لبے ہو۔ مومن کے لیے تو یہ زندگی جو ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ایک صاحب ایمان کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یہ تو پلیس آف ڈیوٹی ہے، یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہے۔ یہ تو در حقیقت انسان کے لیے یہ لائبلٹی ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ جس کام میں پھنسیا ہے۔ اس اعتبار سے جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں جو اصل کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹی کے کھاتے میں آتا ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ جو فرصت حیات ہے یہ بھی گویا ہمارا کیپٹل ہے، لیکن یہ لائبلٹی ہے، اسے اکاؤنٹ فور کرنا ہوگا۔ اتنی زندگی ہم نے دی تھی، کیا کر کے لائے؟ لہٰذا ایک انسان بندہ مومن کبھی زندگی کی طول کی آرزو نہیں رکھ سکتا، یہ بوجھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو حقیقی محبت سے، تو یہ تو ہجر کا وقفہ ہے۔ نشان مرد مومن باتوں مویب تو مر غایت تبتو کر لبے ہو۔ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں؟ نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، اپنے اصل حبیب، اپنے اصل محبوب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شریف محبت اہل ایمان کو اللہ تو ہوتی، تو اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کے وقت ظاہر بات ہے کہ کسی رنج اور غم کا کیا سوال، ان کا تو تبسم ہوگا ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے ہونٹوں کے اوپر۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اب لوٹا دیا جائے گا، اگر ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، تو کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جانا ہے۔ لیکن ایک ہے کافر کا جانا، وہ مجبوراً لے جایا جائے گا، تحصیب کر لے جایا جائے گا، اور ایک اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے تو گویا کہ امید کی جگہ ہی وہ ہے۔ پہلے رکوع میں وہ آیت پڑھ چکے ہم، یاد کیجئے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اور یہی میں نے عرض کیا تھا، ری ایشورنس ہے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی یہ چیز کہ جس اللہ سے ملاقات کی امید میں اور جس کے طرف سے اجر و ثواب کی امید میں تم یہ سب کچھ جھیل رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، کبھی بھی اس وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ اللہ تعالیٰ کا معین وقت آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، اور جنت کے بالا خانے، غرف، بالا خانے جنت کے ہوں گے کہ جن میں ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ نوٹ کیجئے یہاں پر بھی وہی صیغہ آ گیا تاکید کا، جو 10 مرتبہ یہ صیغہ میں نے گنوایا تھا، پہلے رکوع میں آیا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ وہ صیغہ پھر یہاں ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، لازماً بلا شک و شبہ، کسی طرح کا شک اپنے ذہن میں نہ آنے دو، وہ وقت آ کر رہے گا اور تمہیں لازماً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا، جد و جہد کرنے والوں کا، سعی و جہد کرنے والوں کا۔ عمل کے بارے میں بارہا کر چکا ہوں، عمل اور فعل میں فرق یہی ہے۔ فعل کسی بھی جو بھی انسان سے حرکت سرزد ہو رہی ہے، چاہے ارادی ہو
چاہے غیر ارادی، چاہے مشقت طلب ہو، چاہے ایسے ہی آتانی کہ ہو جائے اتنے فوری کہہ دیں۔ یہ عمل کے لیے دو شرطیں لازم ہے، بالارادہ کوئی کام کیا جائے اور مشقت طلب۔ تو عمل کا در حقیقت اطلاق کچھ فعل پر ہے جو ارادے کے تحت ہو، ارادے کے ساتھ ہو اور مشقت طلب۔ تو نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ یہ گویا کہ لفظ اس نے جوڑ دیا، ہمارا یہ 5واں حکمہ منتخب نصاب کا صبر کے مضامین پر ہے۔ وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، جو جمے رہے، ڈٹے رہے، جنہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔